الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سے مخاطب سیدہ شمائلہ رباب رضوی روزانہ کے روزے کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اذان آج کے سوالات بڑے دلچسپ ہیں کیونکہ یہ حرام اور مکروہ روزے کے حوالے سے ہیں جو ہم سے کافی لوگوں نے سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات میں اکثر سوالات جو آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ سے ٹکراتے ہیں، جب آپ مسائل سنیں گے تو آپ خود بخود پہچانتے جائیں گے وہ کون سے سوالات ہیں جن سے آپ کا روزانہ سامنا رہتا ہے۔ حرام اور مکروہ روزے کون کون سے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے لیے مسئلہ نمبر 1708، عید الفطر اور عید قرباں کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی، تو اگر وہ اس دن پہلے ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ اگلا مسئلہ ہے 1709، اگر عورت کے مستحب نفلی روزہ رکھنے سے شوہر کی حق لذت کی حق تلفی ہوتی ہو تو عورت کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہی حکم واجب غیر معین مثلاً غیر معین نظر کے روزے کا ہے، اور اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہوگا اور نظر بھی پوری نہیں مانی جائے گی۔ یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت ہے جب شوہر عورت کو مستحب یا غیر معین روزہ یا نظر کا روزہ رکھنے سے منع کر دے، چاہے اس سے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اور احتیاط مستحب یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر مستحب نفلی روزہ نہ رکھے۔ مسئلہ نمبر 1710، اگر اولاد کا مستحب روزہ اس صورت میں کہ ماں یا باپ اس کے لیے باعث اذیت ہو اور یہ اذیت شفقت و ہمدردی کی وجہ سے ہو تو حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 1711، اگر اولاد باپ یا ماں کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ لے اور دن کے دوران باپ یا ماں اسے روزہ رکھنے سے منع کرے تو اگر اولاد کا مخالفت کرنا ان کو اذیت پہنچانے کا باعث ہو اور یہ اذیت شفقت و ہمدردی کی وجہ سے ہو تو ضروری ہے کہ روزہ توڑ دے۔ مسئلہ نمبر 1712، اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر نہیں ہے کہ جس کی پرواہ کی جائے تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے اگرچہ طبیب کہے کہ مضر نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں کہ روزہ رکھے۔ اگلا مسئلہ 1713، اگر کسی شخص کو یقین یا اطمینان ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے قابل توجہ ضرر کا باعث ہے یا اس بات کا احتمال ہو اور اس احتمال کی بنا پر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے تو اگر اس کا احتمال لوگوں کی نظر میں صحیح ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں، بلکہ اگر وہ نقصان انسانی جان کی ہلاکت یا کسی عضو کے ناقص ہونے کا سبب بن رہا ہو تو روزہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ صورت میں اگر بقصد رجا روزہ رکھ لے اور بعد میں معلوم ہے کہ روزہ اس کے لیے قابل توجہ نقصان کا سبب نہ تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ پھر مسئلہ ہے 1714، جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں، اگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر تھا کہ جس کی پرواہ کی جاتی تو احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1715، مندرجہ بالا روزوں کے علاوہ اور بھی روزے حرام روزے ہیں جو مفصل کتابوں میں مذکور ہیں۔ آخری مسئلہ 1716، عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اس دن کا روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ عرفے کا دن ہے یا عید قرباں کا دن ہے۔ اذان جیسا کہ ہمارے آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر محرم کے آنے کے ساتھ ہی یہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ عاشور کا روزہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، تو یقیناً آج آپ کے ان مسائل کا حل بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بس لائک، سبسکرائب، شیئر کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔